زندگی میں نہیں کر پاتے. دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعتیں اپنی زندگی میں اپنائے ہوئے ہیں. دیکھو بھائیو، بدعت کیا ہے؟ بدعت نبی کا طریقہ لگتی ہے، نبی کا طریقہ ہوتی نہیں. دین کی جیسی شکل نظر آتی لیکن دین ہوتا نہیں. وہ ثواب کا کام لوگ سمجھتے ہیں، وہ ثواب کا کام ہوتا نہیں. وہ دین کا حصہ ہے. اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. یاد رکھنا، نبی کا اسوہ ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتوں سے تمہارا رتی برابر تعلق نہیں ہونا چاہیے. اور اگر تمہاری زندگی میں بدعت ہے، بدعتوں سے تمہارا رشتہ ہے، تو پھر یہ مسئلہ یاد رکھ لینا، تم نے نبی کو اسوہ ماننے کے تقاضے کو سمجھا نہیں، تم نے نبی کو اسوہ بنایا نہیں، تم نے نبی کو اسوہ بنانے کا جو تقاضا تھا اسے تم نے پورا کیا نہیں. یہ مسئلہ یاد رکھ لینا. بھائیو یاد رکھو، جس سماج میں شرک آتا ہے نا، اس سماج کا اللہ سے رشتہ یا تو ٹوٹ جاتا یا کمزور ہو جاتا. اور جس سماج میں بدعتیں آتی ہیں نا، اس سماج کا رشتہ نبی سے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر یہ کہ نبی سے رشتہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ جو ہماری اور آپ کی جماعت ہے، جماعت اہل حدیث کی طرف سے یہ بات میں کہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں اس دنیا میں انسانیت کی، دین کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں کہ توحید پہ کام کیا جائے اور نبی کی اتباع پہ کام کیا جائے، رد بدعت اور رد شرک پر کام کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی سب سے بڑی ضرورت اللہ سے جوڑنا اور نبی کی سنت سے جوڑنا ہے. اور یہ کام اسی لیے ہماری نظر میں سب سے بڑا ہے کہ ہم توحید کو سب سے اہم مانتے اور توحید کے بعد رد بدعت اور اتباع سنت کو سب سے بڑا مسئلہ مانتے. میں